अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकरामुल्लाह जोया। मेरे साथ मौजूद हैं फैज़ान रिजवी साहब। इस व्लॉग में हम मशरिक़ वुस्ता के हवाले से इंफॉर्मेशन फैज़ान रिजवी साहब से जानने की कोशिश करेंगे और मौजूदा जो जंग की सूरत हाल है उसकी अपडेट जो है वो फैज़ान साहब से जानते हैं। फैज़ान साहब, इस वक्त जंग कहाँ पहुंची, क्या सिचुएशन देख रहे हैं? अच्छा, इस वक्त भी हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। अभी मैं खबरें पढ़ रहा था तो अभी तेहरान के अंदर धमाके रिपोर्ट हो रहे हैं, हमले रिपोर्ट हो रहे हैं, ना सिर्फ इसराइल के बल्कि अमेरिका की जानिब से भी बड़ी बड़ी धमकियां भी दी जा रही हैं कि अभी बहुत बड़ा हमला होना बाकी है। डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है और ये हमले तेहरान के ऊपर बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। आज तो नमाज जनाजा भी अदा की गई। इकराम साहब, जो पहले दिन एलिमेंट्री स्कूल के ऊपर एक हमला किया गया था अमेरिका और इसराइल की जानिब से, जिसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, ना सिर्फ हमारे मीडिया के ऊपर बल्कि अरब मीडिया और वेस्टर्न मीडिया भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अमेरिका के व्लॉगर्स भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि हमारे बम, हमारे मिसाइल इसलिए हैं कि वो स्कूल की मासूम बच्चियों को टारगेट करेंगे। 165 इकराम साहब जो बच्चियां हैं और फिर स्टाफ मेंबर्स भी हैं, बहुत ज़्यादा शहादतें यहाँ पर रिपोर्ट हुई थी, तो उनकी नमाज जनाजा आज अदा की गई है। लेकिन इसके बावजूद मैंने आपको बताया कि अमेरिका और इसराइल के हमले ये रुके नहीं हैं और ये स्कूल्स को टारगेट कर रहे हैं, ये हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहे हैं। 9 हस्पताल तेहरान के अंदर मसूद पेज़ेश्कियान के मुताबिक अमेरिका और इसराइल की जानिब से टारगेट किए गए हैं। जवाब में ईरान भी बहुत ज़्यादा हमले कर रहा है। अब से कुछ देर कबल सेंट्रल इसराइल के अंदर बहुत बड़ा धमाका मैं वेरीफाई कर रहा था। वीडियोस तो कुछ गर्दिश कर रही हैं, लेकिन आपको मालूम है कि एआई का दौर है, तो वो वीडियो जो ही आती है ना, वो वेरीफाइड वीडियो, तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप चैनल के ऊपर। बहरहाल ना सिर्फ इसराइल के ऊपर बल्कि अमरीकी एम्बेसियों को आज तो सुर्खियों के अंदर यही खबर थी कि सऊदी अरब के अंदर जो अमरीकी सफारत खाना है उसको टारगेट किया गया। 2 ड्रोन्स वहाँ पर जाकर लगे। फिर बहरीन के अंदर अमरीकी सफारत खाना, इराक के अंदर अमरीकी सफारत खाना, इनको तो ईरान की जानिब से टारगेट किया गया ना। बाकी पूरी दुनिया के अंदर इंक्लूडिंग पाकिस्तान जो अमरीकी कौंसल खाने हैं, सफारत खाने हैं, वो भी ख़तरे में हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा एहतजाज है, बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा है। क्योंकि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई कोई सियासी लीडर नहीं थे ईरान के लिए, बल्कि वो एक रिलीजियस लीडर भी थे, तो बहुत ज़्यादा गम व गुस्सा है। यही वजह है कि अमेरिका ने मिडिल ईस्ट से दर्जन से ज़्यादा कंट्रीज से अपने शहरियों को जाने का कह दिया। फिर पूरी दुनिया इंक्लूडिंग पाकिस्तान के अंदर वीज़ा प्रोसेसिंग वगैरह रोक दी है। अपने सफारत खानों को इसने सऊदी अरेबिया के अंदर बंद कर दिया है गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए। ना सिर्फ सऊदी अरेबिया बल्कि बहरीन और दीगर जो कुवैत वगैरह हैं, दीगर कंट्रीज़ के अंदर भी इसने अपने सफारत खानों को बंद कर दिया है। अब इसे ये समझ आ रही है डोनाल्ड ट्रंप को कि मैंने क्या गलती कर दी कि अवाम जो है वो इतना ज़्यादा गुस्से में है कि जलाया जा रहा है, सफारत खानों के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। ना सिर्फ सफारत खाने बल्कि अरब कंट्रीज़ के अंदर जो ऑयल फैसिलिटीज़ हैं, जो पोर्ट्स हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, कुछ भी महफूज नहीं है। बहुत ज़्यादा हमले ईरान की जानिब से अरब कंट्रीज़ के ऊपर भी रिपोर्ट हो रहे हैं। फैज़ान साहब, अरब कंट्रीज जो हैं वो बड़े बड़े दावे करते हुए आज दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, आज बहुत बड़े बड़े दावे, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। यूएई की जानिब से, फिर बहरीन वगैरह की जानिब से, कतर वगैरह की जानिब से, आज तर्जमान की जानिब से ये कहा गया कि जी 172 मिसाइल हमने मार गिराया ईरान का। जो ईरान ने फायर किया था वो तो 180 से ज़्यादा फायर किया था, हमने 172 को मार दिया। 892 ड्रोन्स को इन्होंने मार गिराने का दावा किया। फिर इसके अलावा जो दीगर अरब कंट्रीज़ हैं, कोई ये कह रहा है कि हमने 73 मिसाइल मार दिए, कोई ये कह रहा है हमने जनाब 200 ड्रोन्स मार दिए। तो इनकी जानिब से इतने बड़े बड़े दावे सामने आए। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होंगे क्लिप ज़्यादातर, फैज़ान साहब यहाँ पे सवाल बनता है, रुकिएगा, क्या इन्होंने खुद गिराए या अमेरिका इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मौजूद है? अच्छा, वहां पर जो अमेरिका की बेसिस हैं, हाँ। अब ये पोर्ट्रे कर रहे हैं कि जी सिर्फ इसराइल के दिफा के लिए, क्योंकि इन्हीं के एनालिस्ट, इन्हीं के जो एक्सपर्ट्स हैं वो किसी तरह की बातें कर रहे हैं। अल जज़ीरा से भी गुफ्तगू कर रहे हैं, पाकिस्तान के मीडिया से भी मैंने देखा कि गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि जी सारा दिफा जो है वो इसराइल की जानिब है, अमेरिका का हमें तो अमेरिका लिफ्ट नहीं करवा रहा है। तो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश की है आज इन्होंने इस मीडिया इंट्रैक्शन के दौरान कि नहीं जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमने भी सैकड़ों जो मिसाइल हैं वो ईरान के मार दिए हैं। सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे होंगे ज़्यादातर तो सर पाकिस्तानी हैं और इंडियंस हैं, जो इंडिया के मुसलमान हैं, इंजॉय कर रहे हैं वो तो ईरान के हमलों को। और किस तरह की कमेंट्रियाँ की जा रही हैं, मैं व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर कर रहा हूँ। तो रियलिटी तो वो जो वहाँ पर लोग हैं ज़्यादातर पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं अरब कंट्री। अब तो वो छुपाना शुरू कर दिए, उनके ऊपर जो है वो बड़ी सख्ती कर दी गई है। बड़ी सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियो शेयर कर रहे हैं, छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपने इस तरह से, ये बिल्कुल इसराइल वाली सर बिल्कुल कॉपी करके ना यहाँ पेस्ट हो रहा है। इसराइल
कैमरे छीन रहा है। लाइव कवरेज के दौरान CNN की लाइव कवरेज थी, गालिबन तुर्किया CNN था, जो लैंग्वेज वो बोल रहे थे ना, मैंने व्हाट्सएप चैनल के ऊपर शेयर किया, तो मुझे लगा कि तुर्किया CNN था और सहाफ़ी की जानिब से तिल अबीब में खड़ा हुआ था गालिबन, तो वो रिपोर्टिंग कर रहा था, तो फौजी आया, उसने कहा दे भाई मोबाइल, इसकी वीडियो नहीं बनानी, तूने कहीं ईरान को ना मिल जाए और ईरान हमला ना कर दे। तो इसी तरह की जो अहकामात हैं या इसी तरह के जो ऑर्डर्स हैं, बल्कि ये तो ज़्यादा सख्त ऑर्डर्स दे रहे हैं कि हम तुम्हें निकाल देंगे, हम तुम्हें डिपोर्ट कर देंगे। इनके पास तो एक ही धमकी है ना, डिपोर्ट कर देंगे। तो इस तरह की इनकी जानिब से अब धमकियां दी जा रही हैं। लेकिन वीडियोस तो आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया के ऊपर, वीडियोस तो सामने आ रही है, हालांकि खाली है बिल्कुल। जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं, दुबई है, वो बिल्कुल खाली है। और ऐसी अजीब अजीब सी वीडियोस मैंने देखी कि जी वो अफ्तार के लिए तोप चली है तो लोग होटल से भागना शुरू हो गए हैं कि भाई ये तो कहीं ईरान ना आ गया हो। तो बहुत ज़्यादा टूरिज्म, बहुत ज़्यादा उस पर फ़र्क पड़ रहा है। इवन कि आपकी तो कुछ लोगों से बात भी हुई जो एयरपोर्ट के ऊपर फंसे हुए थे, तो क्या कह रहे हैं वो? फैज़ान साहब, सबसे जो मुश्किल तरीन इस वक्त अरब कंट्रीज़ को, ख़ासतर दुबई को, वो क्योंकि टूरिज़म हब है, टूरिज़म के ऊपर इनकी पूरी मीशत खड़ी है, दूसरी जानब इन्वेस्टर्स के ऊपर ये इनकी मीशत खड़ी है। अब इन्वेस्टर जो है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम होता है कि वो सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न होता है, और जो बिल्कुल सिक्योर इलाका होता है वहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब दुबई जो है इंटरनेशनल हब बन चुका था इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अब जब कि वहाँ पर ड्रोन्स पहुँच रहे हैं, वहाँ पर मिसाइल गिरने की बातें हो रही हैं, वहाँ पर बुर्ज खलीफा के साथ जो है वो आग लगी हुई दिखाई दे रही है, मुख्तलिफ होटल्स के साथ, तो वहाँ पर अब मुसलमान और पाकिस्तानी जो है ना वो डरते नहीं हैं, उनमें खौफ नहीं है। अब मैं उनकी वीडियो देख रहा था, जब उनको नोटिफिकेशन आता है ना दुबई इंतज़ामी की जानिब से कि आपको अलर्ट जारी किया जा रहा है और आप अपने घरों के अंदर महफूज जगह पर रहें और बाहर ना निकलें, वो जब उनको अलर्ट जारी होता है तो वो बाहर निकल आते हैं। अब वो देखने के लिए आते हैं। अब देखें ना, दो डिफरेंट जो है ना वो साइकी हमें देखने को नजर आई। वो देखने के लिए आते हैं कि भाई हो क्या रहा है। अच्छा, वो सिर्फ देखने के लिए भी नहीं आते, जैसे ईरान की जानिब से मिसाइल दागे जा रहे हैं, वैसे ही पाकिस्तानियों की जानिब से वीडियोस दागी जा रही हैं, और वो जो इम्पैक्ट जो है ना वो बड़ा नेगेटिव जा रहा है। अब अगर वो वीडियोस ना होती, वो माहौल ना दिखाया गया होता, दुबई का ना दिखाया गया होता, कतर में वो वीडियोस ना वायरल की गई होती, वो वीडियोस ना बनाई गई होती, तो शायद इन्वेस्टर्स को या शायद दुनिया को ऐसे ना दिखाया गया होता और दुनिया ऐसे ना देख पाती कि ईरान ने कितना नुकसान किया, क्या पोजीशन बहुत ज्यादा छुपाने की कोशिश स्टार्ट में भी बड़ा इन्होंने छुपाने की कोशिश किया। लेकिन अब मैं देख रहा था कि गोरे भी वीडियोस जो है ना वो खैर विंडो में से खड़े होकर गोरे जो है वो बाहर नहीं निकल रहे, वो बाहर से दिखा रहे हैं कि देखो कितना खाली है। सन्नाटे हैं सर, दुबई के अंदर सन्नाटे हैं, और बहुत ज़्यादा आपने दुरुस्त कहा कि कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। और अभी भी ये इन्होंने एक नाकाम कोशिश किया। मैं कमेंट्स देख रहा था इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीचे कि भाई खुदा का नाम लो, इतने तो जो ईरान है उसने मिसाइल फायर भी नहीं किए जितने तुमने मार दिए। और जो ईरान की जानिब से इवन के ड्रोन ने जब आपके रेडार को तबाह कर दिया, शहीद ड्रोन ने, तो मिसाइल आप कौन सा ईरान के मिसाइल आपने देखे हैं जो फतह हाइपरसोनिक और ये मिसाइल है, तो ये इसराइल नहीं रोक सकता, अमेरिका नहीं रोक सकता। तो ये जो इनकी बेसिस हैं, जो बिल्कुल खोखली बेसिस हैं, इनके अपने ऑफिशियल्स के मुताबिक ये इंटेलिजेंस कलेक्ट करने के अड्डे हैं। तो ये टकर कार्लसन की जानिब से भी इकराम साहब ये कहा गया कि जी यहाँ पर इसराइली जासूस पकड़े हैं, कतर ने भी, सऊदी अरेबिया ने भी। टकर कार्लसन आपको मालूम है कि सहाफ़ी नहीं है, ये इदारा है पूरा। और इसने जनाब, और इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में, इसके व्लॉग के अंदर से खबर जो है ना इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में आई, बल्कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर भी आई। सवाल पूछा गया कि हाँ जी जासूस तो इसराइल के पकड़े गए, तो इसराइल इस तरह की तखरीबकारियाँ कर रहा है क्योंकि ऑयल फैसिलिटी को, ऑयल रिफाइनरी को सऊदी अरेबिया के अंदर ईरान ने कहा कि हमने टारगेट नहीं किया। इवन के ओमान की पोर्ट थी या कोई और फैसिलिटी थी, उसको भी ईरान की जानिब से कहा गया कि हमने टारगेट नहीं किया। तो टकर कार्लसन ने कहा कि ये इसराइल कर रहा है, और जासूस भी पकड़े हैं कतर ने, सऊदी अरेबिया ने। लेकिन इस तर्जमान ने डिनाई किया, इसने कहा कोई जासूस हमने नहीं पकड़े और सब कुछ जो है ना वाह ठीक ठाक चल रहा है। तो टूरिस्ट जो है ना वो डरे नहीं। इवन के वो जो अफ्तार वाली वीडियो है ना उसमें भी वो अरबी जो है वो कह रहा है कि बैठ जाओ अफ्तारी करो, कहीं वो कारोबार इनका बड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। फैज़ान साहब, इंटरनेशनल जो मीडिया है उसके ऊपर रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो 12 रोज़ की जंग थी उससे कम मिसाइल जो है वो दागे गए हैं, तो ये क्या मामला है? अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट भी कर रहा है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि रियलिटी भी है। जो 12 रोज़ की जंग थी ना, तो उससे कम ईरान की जानिब से मिसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि 12 रोज़ की जंग नहीं है, ये जंग बड़ी लंबी जा सकती है और ईरान एक लंबी जंग के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब अमेरिका और इसराइल का वर्जन ये है इस खबर पर, ये मैं दिखा भी रहा हूँ।
یہ ورژن ہے امریکہ اور اسرائیل کا کہ ہم جی ایران کے جو لانچرز ہیں ان کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور ان کی جانب سے ویڈیو سینٹ کام کی جانب سے بھی جاری کی گئی ہے، پھر آئی ڈی ایف کی جانب سے بھی جاری کی گئی ہے. دونوں ویڈیوز میں ویورز کو دکھا رہا ہوں. تو ان کا ورژن یہ ہے اس خبر پر کہ جی یہ وجہ ہے کہ ایران کی جانب سے جو میزائل ہیں وہ کم لانچ کیے جا رہے ہیں، کیونکہ لانچر ہی ہم اڑا رہے ہیں تو نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری. لیکن ایران کا ورژن یہ ہے، ایران کے ایکسپرٹس، ایران کے آفیشلز، ایک لمبی جنگ کی ایک مختلف اکرام صاحب اسٹریٹجی ہوتی ہے، اور ایران جو ہے وہ اس اسٹریٹجی سے چل رہا ہے کہ ایران اپنے ڈرونز کو استعمال کر رہا ہے، ایران اپنے میزائلز کو استعمال کر رہا ہے، بہت کم استعمال کر رہا ہے 12 روز کی جنگ کے کمپیریزن میں. پھر ادھر مڈل ایسٹ والا فرنٹ بھی ہے، پھر اسرائیل بھی ہے، پھر آرماڈے بھی کھڑے ہوئے ہیں، تو فرنٹس بھی کافی زیادہ ہیں. تو پھر بکھر رہے ہیں نا ایران کے میزائل اور ڈرونز، ایک سمت میں نہیں جا رہے، تو وہ اس وجہ سے بھی کم لگ رہے ہیں. ایران کے اسرائیل کے اوپر جو میزائل ہیں وہ کم لگ رہے ہیں، کیونکہ پھر یہ جو عرب کنٹریز کے اب شامل کر لیں تو آپ یہ رپورٹ جو ہے وہ تو غلط ثابت ہو گئی. عرب کنٹریز تو کہہ رہے ہیں کہ 200 میں نے مار دیے، اس نے کہا 250 میں نے مار دیا. ایسا نہیں ہے، ان کا جھوٹ یہاں سے بھی پکڑا جا رہا ہے. اتنے تو اسرائیل کے اوپر بھی نہیں مارے ایران نے، اور وجہ ہے اسٹریٹجی. اب یہ بڑی کام کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک سستا ڈرون یا ایک میزائل مار گرانے کے لیے امریکہ کو اپنے ملینز آف ڈالرز کے جو تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں، جو آئرن ڈوم ہے، جو کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے، یہ اسرائیل کا نہیں ہے. آئرن ڈوم کے لیے پولش کے پیسے بھی امریکہ سے مانگتا ہے، درخواست دے کے کہ بھائی آئرن ڈوم کو چمکانا ہے. بڑی استعمال ہو گئی. تو یہ بڑے مہنگے ہیں، یہ جو آئرن ڈوم ہے، یہ تھرڈ وغیرہ ہیں. تو یہ ان کے، اور یہ سٹاکس بھی خالی ہو رہے ہیں سر. مارکو روبیو نے بتایا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہ ایک مہینے میں ایران 100 سے زیادہ میزائل بنانے کی کیپیسٹی ایران کے اندر ہے، جبکہ ہم جو انٹرسیپٹر ہے وہ ایک مہینے میں 6-7 بناتے ہیں، یعنی 6-7 بس 6-7، اور وہاں پہ 100 سے زیادہ. تو اس نے تو میڈیا کے اوپر ساری مارکو روبیو اتنے کنفیوز ہوئے ہوئے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ لال پیلا ہوا پھر رہا ہے، سوشل میڈیا بھرا پڑا اس کی اس ویڈیو سے جو میں دکھا رہا ہوں ویورز کو. تو بڑے کنفیوزڈ ہیں. ایک تو ایران کے جو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سٹاکس ختم ہو گئے، ہم نے لانچرز تباہ کر دیے، دوسری طرف مارکو روبیو خود بتا رہا ہے کہ وہ ایک مہینے میں 100 سے زیادہ میزائل بنا سکتا ہے. تو یہ ایران نہیں، ان کے جو سٹاکس ہیں وہ خالی کروا رہا ہے ایران، اور ان کے سٹاکس خالی ہو جانے کے بعد ایران کی جانب سے ان کو جس طرح کی سرپرائزز دیے جائیں گے تو پھر یہ بس دیکھیں گے ان میزائلوں کو آتا اور جاتا، دیکھیں گے، کر شر یہ کچھ نہیں سکیں گے. اور ڈونلڈ ٹرمپ نے سر ایڈمٹ کیا، جنرل کین اس کا بتا رہا تھا اسے کہ بھائی جان ابھی نہ آ جانا، سٹاکس خالی ہیں، یمن میں پھونک دیے، اسرائیل کو دے دیے، تو ابھی آپ نے جنگ میں انٹر نہیں ہونا. اب یہ جنرل کین کی بات پر یہ بلیو کر رہا تھا کہ ٹھیک ہے ہمارا جنرل بڑا قابل ہے، اس نے ایک دن میں مادورو کو اٹھا کے امریکہ نیو یارک منتقل کر دیا. لیکن پھر یہ جنگ میں کیوں اترے؟ مارکو روبیو کے مطابق جی اسرائیل نے حملہ کر دیا تھا، اسے انٹیلیجنس مل گئی تھی آیت اللہ علی خامنائی کی، تو اس نے کہا میں جا رہا ہوں، آ جانا پیچھے. اور یہ نوکر جو ہے وہ پیچھے چل پڑا. حالانکہ اس کے سٹاکس بالکل خالی تھے، ان کی اسیسمنٹ بالکل غلط ثابت ہوئی کہ جی ایران کے اندر رجیم چینج ہو جائے گا، ہمارا کام تو ختم ہو گیا. آیت اللہ علی خامنائی کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ان کا کام ڈبل ہو گیا. تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایڈمٹ کیا، امریکہ کے صدر نے کہا کہ بھائی یہ جو بائیڈن کا قصور ہے، سٹاکس ہمارے خالی ہو رہے ہیں. جو بائیڈن پہ ڈال دیا کہ اس نے اٹھا کر یوکرین کو $300 بلین سے زیادہ کا اسلحہ پکڑا دیا تھا، اور اس نے یہاں پر اپنے سٹاکس واپس بھرنے کی فکر نہیں کی. تو ہمارا اسلحہ بڑا تگڑا ہے، بڑا مہنگا ہے، تو اسی لیے دیر سے بنتا ہے. تو یہ جو بائیڈن پہ ڈال دیا، اس نے یوکرین کے اوپر ڈال دیا. اپنی غلطی اسے نظر آ رہا ہے نا کہ اب بالکل خالی ہو جانا ہے ہم نے. اور پھر جو ہماری ٹھکائی ہوگی نا ایران کے ہاتھوں، اور وہ پوری دنیا دیکھے گی، تو اس کو ابھی سے اس کی جانب سے کور بھی کیا جا رہا ہے. اور یہ بہت زیادہ اکرام صاحب، یہ بڑا کانفیڈنٹ اور کنگ ٹائپ اس کی پرسنالٹی ہے، باسی ٹائپ پرسنالٹی ہے، لیکن یہ لال پیلا ہوا پھر رہا ہے سر جھکا کے. اور بہت زیادہ اس کی باڈی لینگویج کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور خود ایڈمٹ کر رہے ہیں کھڑے ہو کر کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے، ان کی کیا ہے، اور ان کی اسٹریٹجی کیا تھی اسرائیل کے پیچھے چلنے والی. اور جنرل کین کی انہوں نے مشورے اگنور کر دیے. پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں جی یوکرین کو دے دیا. تو میرے پہ نہ ڈالنا، جو بائیڈن قصوروار ہے ایران جنگ کے اندر بھی شکست کا. فیضان صاحب، یوکرین کی آپ نے بات کر ہی دی ہے، ذکر چل رہا ہے، تو یہ بھی بتا دیجئے کہ یوکرین کی جنگ ہے، اب کیا سٹیٹس ہے اس کی؟ کوئی خبریں وغیرہ آج کل سامنے نہیں آ رہی. اچھا، میں بھی ویورز کے کامنٹس جو ہے نا، کیونکہ ہم جو ہے یوکرین جنگ پر سٹارٹ سے ہی بات کر رہے ہیں. اب تو میں یہ بھی بھول گیا کہ 3 سال ہو گئے ہیں کہ 4 سال ہو گئے ہیں یوکرین جنگ کو. 4 سال ہو گئے ہیں سر، اور ہم
جو ہے وہ سٹارٹ سے بات کر رہے ہیں یوکرین جنگ پر. تو ویورز کے کامنٹس میں بھی ریڈ کرتا ہوں ہر ویڈیو کے کامنٹس باکس میں, لیکن یقین کریں کہ انٹرنیشنل میڈیا کا فوکس جو ہے وہ پورا مڈل ایسٹ پر ہے. یوکرین رشیا سے متعلق خبریں, پہلے ہی وہ جنگ اتنی ٹھنڈی میٹھی ہو گئی تھی نا, اب تو بالکل ہی انٹرنیشنل میڈیا نے کہا کہ چلو بھائی سٹوری مل گئی ہمیں, ہم اس طرف ہو جاتے ہیں. ایون کہ رشیا اور یوکرین کے صدر آج سرخیوں میں نظر آئے, اور بڑے دنوں کے بعد یوکرین کے صدر سرخیوں میں نظر آئے, اور وہ اس وجہ سے نظر آئے کہ یوکرین کے صدر نے کہا کہ میں ڈیفینڈ کروں گا مڈل ایسٹرن کنٹریز کو. سر آپ حالت چیک کریں کہ اپنا ملک تو ڈیفینڈ کر لے, پہلے اپنے علاقوں کو تو ڈیفینڈ کر لے. کہتا ہے میں ڈیفینڈ کروں گا عرب کنٹریز کو. اس نے آفر پھینک دی یو اے ای وغیرہ کے سامنے کہ میں اپنے ایکسپرٹس بھیجوں, مجھے بڑا تجربہ ہے 4 سال کا اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرنے کا. تو تمہاری جتنی پٹائی ہو رہی ہے, اب اس نے عرب کنٹریز نے جو لائن لی ہے, جو بیانیہ بنایا, تو اس نے اس کی بھی جو بھانڈا ہے وہ یوکرین کے صدر نے یہ کہہ کر پھوڑ دیا کہ میں اپنے ایکسپرٹس بھیجوں, تمہارا کام نہیں لگ رہا. یا عرب کنٹریز تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سینکڑوں میزائل گرا رہے ہیں. یوکرین کے صدر نے بہرحال یہ آفر عرب کنٹریز کے سامنے رکھ دیا. فیضان صاحب, کیا آ سکتا ہے یورپ اس مشرق وسطیٰ کی اس جنگ میں؟ اور سر منتیں کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ ٹروتھ سوشل کے اوپر. آپ اس کی فرسٹریشن کا لیول چیک کریں کہ اس نے کیئر سٹارمر کو, برطانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کہا کہ تو نے اچھی نہیں کی, مجھے تیرے سے یہ امید نہیں تھی. یعنی کہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس نے برطانیہ کے کیئر سٹارمر نے پارلیمان کے اندر کھڑے ہو کر کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ میرے سے ناراض ہے کہ تم میری مدد کے لیے نہیں آ رہا. کل تک یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے نیٹو کی ضرورت نہیں ہے, نیٹو کو میری ضرورت ہے. اب آج اسی کو نیٹو کی ضرورت ہے. یہ بھول گیا تھا کہ بھائی ہائی ناز جو ہے نا وہ ٹولے میں ہی چلتے ہیں, چاہے بڑا ہائی نہ ہو یا چھوٹا ہائی نہ ہو, کبھی اکیلا نہیں جاتا شکار کے لیے. تو یہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا اب یہ رونے پہ آیا ہوا ہے سر, لٹرلی رونے پہ آیا ہوا ہے. ظاہر ہے کہ جو ٹروتھ سوشل کے اوپر یہ لکھ رہا ہے تو یہ اپنی جو ویکنس ہے وہ تو پوری دنیا کو دکھا رہا ہے نا کہ بھائی مجھے برطانیہ کی بھی ضرورت ہے, مجھے نیٹو کی بھی ضرورت ہے. نیٹو کے چیف مارک روتا سے سوال پوچھا گیا اینکر کی جانب سے کہ کیا ایسا کوئی پوائنٹ آ سکتا ہے کہ نیٹو اس جنگ کے اندر انوالو ہو جائے کیونکہ آپ کے ڈیڈی کی پٹائی لگ رہی ہے. تو مارک روتا نے جواب دیا کہ نو, اسٹریٹ فارورڈ اس نے کہا کہ نہیں, یہ جو کیمپین ہے ایران کے خلاف یہ اسرائیل اور امریکہ کی کیمپین ہے اور ایسا پوائنٹ نہیں آ سکتا. اس نے کہا کہ نیٹو اس جنگ کے اندر انوالو ہو جائے. تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ یورپ اس جنگ کے اندر انوالو ہو سکتا ہے, سر یورپین یونین کے ممبر کنٹری سائپرس کے اندر برطانیہ کی بیس پر ایران نے ڈرون حملے کیے ہیں اور یہ ان کو بالکل چپ لگی ہوئی. اور دوسری ریزن یہ بھی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کے ساتھ کیا کیا یوکرین جنگ کو لے کر, یہ یوکرین جنگ تو نہیں ہے نا, یہ یورپ جنگ ہے نا. یورپ تو اسے اپنی جنگ کنسیڈر کر رہا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کر ان کو نہ صرف رشیا کے صدر کا ریڈ کارپٹ استقبال کیا بلکہ ان کو بھی اتنے بڑے بڑے سرپرائزز دیے, اتنے بڑے بڑے لیکچرز دیے ہیں نا اس کے آفیشلز نے, مارکو روبیو نے اور اس کے جے ڈی وینس نے, کہ رونے لگ گئے تھے سر. یہ رونے لگ گئے تھے یورپین آفیشلز کیمرے کے سامنے کھڑے ہو کر کے, اتنی بےزتی ہماری. پھر گرین لینڈ کو لے کر, کینیڈا کو لے کر جس طرح کی باتیں اس نے کی ہیں, تو پھر یہ کس طرح ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ یہ برطانیہ کا کیئر سٹارمر یا دیگر جو کنٹریز ہیں وہ اس کی مدد کے لیے آ جائیں گے؟ وہ تو نہیں آئیں گے. بہرحال ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ بڑا پریشان ہے اور یہ بری طرح پھنس چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تو پھنس چکا ہے اور اس کے اوپر تنقید بھی بہت زیادہ ہو رہی ہے. اب کرے گا کیا؟ سر ڈونلڈ ٹرمپ سے متعلق ایک خبر سامنے آئی ہے. اب اسے کوئی راستہ, کوئی اسکیپ اسے نظر نہیں آ رہا. یہ جنگ یہ جیت بھی نہیں رہا, یہ جنگ یہ بند کرے گا تو اس کی بہت زیادہ بے عزتی ہوگی. یہ جنگ بند بھی نہیں کر سکتا, اس نے بہت بڑے بڑے دعوے کیے ہیں. پھر یہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر بھی ایران کے ساتھ اب بیٹھنے کا اس کا منہ نہیں رہ گیا. حالانکہ اس نے ٹروتھ سوشل کے اوپر اب سے کچھ دیر قبل لکھا کہ اٹس ٹو لیٹ ناؤ, میں اب نیگوشیشنز کی ٹیبل پر نہیں بیٹھوں گا. اب یہ جیسچر دے رہا ہے کہ جی ایران میری منتیں کر رہا ہے کہ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤ. ایران نے بھی تو انکار کر دیا اب ہم مذاکرات نہیں کریں گے. سر بالکل بھی نہیں کریں گے, ایران بالکل بھی مذاکرات نہیں کرے گا. میں نے واٹس ایپ چینل کے اوپر ایک کلپ شیئر کیا ایک گورے کا, اور اس نے جتنی رچ باتیں کی ہیں نا اکرام صاحب, اس نے کہا اسے کیا پتا کہ مسلمان کیا ہیں, اسے کیا پتا کہ مسلمانوں کے اندر فرقے کتنے ہیں, اسے کیا پتا کہ شیعہ فرقہ کیا ہے, اسے کیا پتا کہ کربلا کیا تھی, اسے کیا پتا کہ آیت اللہ علی خامنہئی کون ہے, اسے کیا پتا ہے کہ آیت اللہ علی خامنہئی کو ٹارگٹ کرنے کے بعد جس کا فتویٰ تھا کہ جی نیوکلیئر ویپنز نہیں بنانا, اسے کیا پتا کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے. اس نے اسی شخص کو ٹارگٹ کر دیا جس کا یہ فتویٰ تھا کہ نیوکلیئر ویپن نہیں بنانا. تو یہ اس نے بڑی پیاری باتیں کی ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ سیاستدان تو نہیں ہے نا, یہ تو اس کا تو نالج اتنا ہے اکرام صاحب کہ اس نے
آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ بند کروانے کے بعد اس نے کہا کہ میں نے البینیا اور آذربائیجان، بھائی آذربائیجان، البینیا اور آذربائیجان کی میں نے جنگ بند کروائی ہے، اس کا اتنا نالج ہے۔ تو اس نے بندے نے یہ کہا کہ اسے کیا پتا کہ اس نے کس کو ٹارگٹ کیا، اب جس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے تو اس کو ٹارگٹ کرنے کے بعد اگر یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے آفیشیلز اس کے ساتھ نیگوشیشنز کی ٹیبل پر بیٹھ جائیں گے تو یہ تو اسے اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ ایران کے جو علی لاریجانی ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ ریونج تو ایسا آئے گا نا، اور ابھی ایران جو ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہا ہے، سرپرائزز بہت بڑے بڑے ایران کی جانب سے دیے جائیں گے۔ فیضان صاحب، اب جوہری حملے کی جو ہے وہ بھی بات بہت زیادہ بعض گاہ سنائی دے رہی ہے، اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے شہری بھی نکال رہا ہے، تو کیا اب جوہری حملہ ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ سوالات میں دیکھ رہا تھا کہ بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ڈسکس کیے جا رہے ہیں، ایون کے کامنٹس مجھے بھی ریسیو ہوئے، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے جو پچھلی 12 روز کی جنگ تھی نا تو اس کے دوران نیتن یاہو کی جانب سے اس طرح کی بات کی گئی تھی، امریکہ کو کال کی گئی تھی کہ اگر تم ایران کی جوہری سائٹس کو ٹارگٹ نہیں کرو گے، بنکر بسٹرز سے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے نا، پہاڑوں کے اندر ہے، تو میرے پاس تو نیتن یاہو نے کہا تھا کہ ایک ہی آپشن ہے اور میں وہ آپشن استعمال کر دوں گا۔ تو اس نے نیوکلیئر بلیک میل کیا تھا ٹرمپ کو۔ تو یہ خبریں پہلے 12 روز کی جنگ کے دوران سامنے آ چکی ہیں، اور اب بھی جس طرح کے احکامات دیے جا رہے ہیں، نہ صرف امریکہ کی جانب سے بلکہ کینیڈا نے بھی کہہ دیا شہری نکل جاؤ، اور مڈل ایسٹرن کنٹریز، درجنوں کنٹریز سے اس طرح سے یہ خالی کر رہے ہیں جیسے کوئی ریڈیشنز کے اخراج وغیرہ کا خطرہ ہے۔ ایک تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ اب انہوں نے ایران کی نیوکلیئر سائٹس کو بھی ٹارگٹ کیا نا، لیکن ریڈیشنز کے اخراج کی کوئی رپورٹ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کی جانب سے کنفرم نہیں کی گئی۔ ظاہر ہے کہ بار بار سٹرائک کر دیتے ہیں پہاڑوں کے اندر تک، یہ سٹرائک ان کا بنکر بسٹر بھی نہیں کر سکتا۔ ایران نے اتنی نیچے وہ سائٹس بنا رکھی ہیں کہ جہاں پر بنکر بسٹر بھی نہیں پہنچ سکتا، تو لاسٹ آپشن تو اکرام صاحب وہی بچتا ہے جس کو لے کر انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر ڈسکشنز بھی کی جا رہی ہیں۔ لیکن یہ سر ہیروشیما ناگاساکی نہیں ہے، یہ جنگ عظیم دوم نہیں ہے۔ رشیا کی جانب سے کہا گیا کہ جنگ عظیم سوم سٹارٹ نہیں ہوئی لیکن ہو سکتی ہے، جس سمت یہ تنازعہ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے تو جنگ عظیم سوم سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ میرا نہیں خیال کہ پریکٹیکل یہ جنگ عظیم سوم کے دوران یہ جو نیوکلیئر آپشن ہے اسرائیل کے لیے یہ پریکٹیکل نہیں ہوگا، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، اس کا خمیازہ پوری دنیا کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ کوئی ہیروشیما ناگاساکی نہیں ہے۔ آج کل کے جو بم ہیں نا وہ بہت زیادہ بڑے، بہت زیادہ خطرناک ہیں، اور یہ آپشن میرا نہیں خیال کہ اس آپشن کی نوبت آئے گی۔ ان کو فائنلی اپنی شکست تسلیم کرنی پڑے گی، کوئی اس طرح کا نیرو اسکیپ ڈھونڈنا پڑے گا اس جنگ سے نکلنے کا۔ کرس کو بیچ میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، عرب کنٹریز درمیان میں آ رہے ہیں، خود جھوٹی سچی ٹویٹس کر رہا ہے کہ ایران چاہتا ہے کہ میں نیگوشیشنز کی ٹیبل پر بیٹھ جاؤں۔ کسی دوسرے تیسرے کنٹری کو رشیا کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ آؤ جی نیگوشیشنز کی ٹیبل پر، چائنا کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو جب یہ دیکھے گا نا، جب اسے رپورٹ ملے گی ٹرمپ کو کہ بھائی جان 3 ہی رہ گئے ہیں جی انٹرسیپٹرز، تو پھر یہ کہہ دے گا کہ اچھا چلو میں نے پوٹن کی بات مان لی، میرا بہت اچھا دوست ہے، گریٹ مین ہے، تو میں نیگوشیشنز کی ٹیبل پر آ رہا ہوں۔ تو اس وقت تو یہ تنازعہ جو ہے وہ بہت شدید قسم کی لڑائی جاری ہے۔ اس طرح سے اب جتنی پابندیاں لگا دی ہیں اسرائیل نے بھی، عرب کنٹریز نے بھی، تو زیادہ پرانی ویڈیوز آپ کو نظر آئیں گی، لیکن وہی پھر پاکستانی اور انڈینز جب تک وہاں ہیں تب تک تو آپ کو یہ ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں گی۔ لیکن یہ بہت زیادہ سٹرکٹ کر رہے ہیں ان چیزوں کو، اور بڑا پیارا امیج یہ پورٹرے کر رہے ہیں عرب کنٹریز جو ہیں۔ اور ابھی بھی حالانکہ جاسوس بھی پکڑے جا رہے ہیں، ریالٹی بھی ان کو نظر آ رہی ہے کہ یہ اسرائیل کی جنگ میں امریکہ کودا اور ساتھ عرب کنٹریز کو بھی لے کر کود گیا اس جنگ کے اندر۔ اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سر ایک اور بہت امپورٹنٹ بات کی CNN سے گفتگو کرتے ہوئے کہ اس جنگ کے دوران سب سے بڑا شاکنگ سرپرائز یہ تھا کہ ایران کی جانب سے عرب کنٹریز کو ٹارگٹ کیا جانا سٹارٹ کر دیا گیا۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا، اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے سارا اسلحہ جو ہے وہ اسرائیل کے دفاع پر لگا دیا۔ اب یہ خبریں ہیں کہ ساؤتھ کوریا ادھر ادھر پوری دنیا کے اندر اس نے تو ایک جنگ کے لیے ماحول بنا رکھا ہے نا، تو وہاں سے یہ اپنا اسلحہ یہاں پر عرب کنٹریز کے اندر شفٹ کر رہا ہے، کیونکہ عرب کنٹریز کی جانب سے بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے کہ پیسے لینے کے ٹائم پہ تو ہمیں گریٹ مین، لیکن جب دفاع کا سوال آیا تو سارا اسرائیل کو دفاع پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ ادھر ادھر سے اسلحہ اٹھا کر عرب کنٹریز کے دفاع پر لگا رہا ہے۔ آخری کوشش یہ کر رہا ہے کہ کسی طرح ایران کے جو میزائل ہیں، جو ڈرونز ہیں، ان کو روکا جائے یا لانچرز کو تباہ کیا جائے، لیکن ایران
کی اسٹریٹجی جو ہے وہ بڑی پیاری ہے، اور علی لاریجانی نے بتا دیا کہ ہم ایک لمبی جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ فیضان صاحب بہت شکریہ، آپ نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ ویورز، ہم نے مشرق وسطیٰ اور بالخصوص اس موجودہ جنگ کی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ کو یہ ویلاگ کیسا لگا؟ کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔